वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे शेखपुरा मोटरवे पर शदीद धुंध के बायस 12 मुसाफिर गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जहां बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे आबद अली नेमी से। जी आबद, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया? बिल्कुल अकमल, ये हादसा नाजिलबाना इंटरचेंज शेखपुर शरीफ में पेश आया। 12 के करीब गाड़ियां जो है ना वो आपस में टकरा गई हैं। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। हादसे में एक खातून समेत 2 शख्स जो है वो मौके पर हलाक हो गए हैं, जबकि 9 के करीब जो अफराद हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू 1122 शेखपुर शरीफ और FW की इमदादी टीमों ने कार्रवाई करते हुए जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि M3 मोटरवे पर शेखपुर शरीफ टूल प्लाजा से 4 किलोमीटर लाहौर की तरफ मुल्तान को जाने वाली 12 के करीब गाड़ियां जो है ना वो आपस में टकरा गई हैं, जिससे एक खातून और 2 मर्द जो मुसाफिर हैं वो मौके पर जान बहक हो गए हैं, जबकि 9 मुसाफिर जो जख्मी हो गए थे उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद अपना रेस्क्यू 1122 ने DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, बल्कि जान बहक होने वालों अफराद की लाशें पुलिस के हवाले कर दी है। जान बहक होने वालों में खालिद वल्द रमजान, अंसर वल्द अब्दुल करीम और अफशा बीबी शामिल हैं। जी रिपोर्ट आबद अली नईमी, RNN न्यूज शेखपुरा। बहुत शुक्रिया आबद अली नेमी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मुल्क भर की तरह शेखपुरा में क्रिसमस के हवाले से मसीह बरादरी की जानिब से तकरीबात का सिलसिला जारी। शेखपुरा में गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के तहत क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब का मुनक्किद की गई, जिसमें मसीह कम्युनिटी, सहाफ़ी और मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब इख्तिताम पर मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे आबद अली नेमी से। जी आबद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल अकमल, अगर बात की जाए शेखपुरा के हवाले से तो शेखपुरा में भी क्रिसमस के हवाले से मसीही बिरादरी की जानिब से तकरीबात का जो सिलसिला है वो जोरों शोर पर है, अरूज पर है। शेखपुरा में गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के तहत क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसके ऑर्गेनाइजर जो हैं वो रजवान भट्टी साहब हैं। क्रिसमस की तकरीब में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट R शहजाद गिल साहब हैं, रियाज अंजम एडवोकेट हारून गिल MPA, बिशप यकूब पाल भट्टी, पास्टर यकूब सरदार, प्रोफेसर सहेल बशीर रबन अठोल, खुमरियात किल, सहाफ़ी अरशद परवेज, सहाफ़ी अरफान यकूब सोतरा साहिब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है। इस तकरीबात में मुअज़्ज़िज़ीन का कहना है कि इस तकरीब में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खासूसी दुआएं भी की गई हैं और तकरीब में आज़ादिया जो शीट है वो भी तकसीम की गई है। तकरीब के आखिर में तमाम शिरकत करने वालों ने मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा और मसीही बिरादरी को मुबारकबाद भी दी। जी रिपोर्ट आबद अली नईमी, RNN न्यूज शेखपुरा। बहुत शुक्रिया आबद अली नेमी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मटियारी में प्राइमरी उस्ताद की तंजीम PTA अलीफ इलेक्शन में बदतरीन धांधलियों और बदनवानियों के खिलाफ उस्ताजा का एहतजाज। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी, आला हुकाम से तहकीकात का मुतालबा किया। PTA अलीफ इलेक्शन में बदतरीन धांधलियों और बदनवानियों के खिलाफ उस्ताजा एहतजाज, इलेक्शन चेयरमैन पर धमकियों का इल्जाम, तहकीकात का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक सिंध की प्राइमरी उस्ताजा की तंजीम PTA अलीफ की हालिया इलेक्शन में बदतरीन धांधलियों, बदनवानी और करप्शन के खिलाफ मटियारी के तंजीम उस्ताजा ने सैयद नारुद्दीन शाह, बशीर केतेरी, अकरम गुलाम, मुर्तजा मेमन रफीक की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई और धांधली के खिलाफ आवाज उठाने पर उस्ताजा को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और इलेक्शन में होने वाले करोड़ों रुपए के फंड को हड़प करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फंड उस्ताजा की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए जाएं। पीपल्स पार्टी के साबिक जिले चेयरमैन मखदूम फरहानुज़्ज़मा ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम जमात है, पाकिस्तान की अवाम PDM के साथ खड़ी है, क़यादत के हर फैसले पर लब्बैक कहेंगे। MPA ऑफिस मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमेशा अवाम के हकूक की बात की थी। मोहतरमा ने जमहूरियत की बका की जद्दोजहद करते अवाम के हकूक के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते शहीद हुई। मोहतरमा को सलाम पेश करने के लिए 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श में तारीख बहुत बड़ा जलसा होगा। बरसत में शिरकत करने के लिए मटियारी से भी कारकुनान का बहुत बड़ा काफिला निकलेगा। जबकाबाद में मसीह बरादरी क्रिसमस इंतहाई इक़्क़त एहतराम और जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। जगह जगह मुख्तलिफ तकारीब और मजहबी इबादत का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे जाहद खर से। जी जाहद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जकाबाद में क्रिसमस डे के हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिंध
تحریک انصاف کے رہنما راز خان موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کرسمس ڈے کے حوالے سے کیا کہنا ہے, وہ کیا بتا رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے, پوچھتے ہیں. جی آپ یہ بتائیں آج کرسمس ڈے کے حوالے سے کون سا پیغام دیں گے, کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آج کرسمس ڈے کے حوالے سے پورے دنیا میں بسنے والے اپنے تمام بھائیوں کو اور مسیح برادری کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہیپی میری کرسمس. اور جو بھی تہوار ہوتا ہے, چاہے وہ ہندو برادری کا ہو, چاہے وہ سکھ کمیونٹی کا ہو, یا چاہے وہ کرسمس ہو, ہم اور وہ تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں تمام ان دوستوں کو جو جہاں پر بھی اللہ پاک ان کو خوش رکھے, اور پاکستان تحریک انصاف ان کو کرسمس کی بہت ڈھیر ساری مبارکباد دیتے ہیں. آج کے کرسمس ڈے کے حوالے سے کون سا پیغام دیتے ہیں؟ کرسمس کا پیغام تو محبت کا پیغام ہے. تو محبت جو ہے بنی نوع انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں, محبت کریں, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں, اور غریبوں کا خیال رکھیں, یتیموں کا, اور جتنی مدد ہو سکے انسان آپس میں خوشیوں کا گوارا بن کے رہے اور اپنے ملک پاکستان کے ساتھ وفادار رہے. تو محبت جو ہے وہ کرسمس کا پیغام ہے, اور وہ محبت میں انسان کا روپ لے کر آئے ہیں یہاں پہ, اور ان کی شخصیت الگ تھی. تو ہم ایک دوسرے کو مبارک کہہ سکتے ہیں میری کرسمس. تو کرسمس کا مطلب ہوتا ہے کرائسٹ, انگلش میں عیسیٰ مسیح کا نام ہے کرائسٹ, جیزس کرائسٹ پورا نام. تو جیزس کرائسٹ کا مطلب یہ ہے کہ مبارک, ہیپی مین مبارک, میری مین مبارک, خوش ہونا, خوشی کا دن. تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جو غلط فہمی کوئی پھیلا دی جائے کہ جو مسلمان ہیں وہ مسیحیوں کے ساتھ نہ ملیں اور ملیں, بلکہ محبت کو بانٹے ایک دوسرے کے. اگر انسان انسانیت کو نہیں پہچانتا تو وہ کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا. شکریہ. جی بالکل, آپ نے انہوں کی بات سنا, ان کا یہی کہنا ہے. جی بہت شکریہ زاہد گھر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. کرسمس کے موقع پر کرسچن کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلعی صدر کاف لیگ آصف چٹھا اور مقامی رہنماؤں کی جانب سے کرسمس کیک کاٹا گیا. کرسمس تقریب میں کاف لیگ کی شعبہ خواتین کی رہنما عطیہ امجد اور ایکو فرینڈز اور مائنارٹی ونگ اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر کاف لیگ آصف چٹھا کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی, چودھری مونس الہی کی ہدایت پر کرسچن کمیونٹی کی خوشیوں میں شرکت کے لیے آئے. مسلم لیگ کاف کا ویژن ہے کہ پاکستان تمام مذاہب اور مکتبہ فکر کے شہریوں کا ملک ہے. مسلم لیگ کی جانب سے کرسمس کی خوشیوں میں شرکت پر مسیح برادری نے چودھری برادران کا شکریہ ادا کیا. گجرانوالہ میں شدید دھند کا راج, حد نگاہ 50 میٹر رہ گئی. پیپلز کالونی, ماسٹر سٹی, سیالکوٹ روڈ, اپر چناب روڈ, فیروز والا, چیچڑ والی, فیروٹاؤن کے علاقوں میں ٹریفک کی روانی شدید متاثر. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر نبیل سے. جی نبیل, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, گجرانوالہ میں شدید اسموک کا راج, حد نگاہ 4 سے 5 میٹر. پیپلز کالونی, ماسٹر سٹی, سیالکوٹ, اپر چناب روڈ, فیروز والا, چیچڑ والی شدید اسموک کی لپیٹ میں. اس کے مختلف خطرات سے نہ صرف ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ جانوروں, پرندوں اور انسانی زندگی پر بھی خطرناک حد تک اثر انداز ہو رہی ہے. اسموک پولوشن کی سب سے خطرناک قسم ہے جو منہ ناک کے ذریعے سانس لیتے وقت جسم میں داخل ہو کر آنکھ, ناک اور گلے کی بیماری کو ساتھ ساتھ دمہ اور سانس کے مریضوں میں اضافہ کر رہی ہے. اسموک کی روک تھام کے لیے اس دفعہ بھی حکومت نے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے. اس لیے ضروری ہے کہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس خطرناک پولوشن سے بچا جا سکے. بچوں کو خصوصاً اسموک سے بچائیں. اس کے منفی اثرات بچوں پر زیادہ اور جلدی اثر کرتے ہیں. آفس, فیکٹری اور کام پر جاتے وقت ماسک اور اینک کا استعمال ضرور کریں. اسموک کے موسم میں ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں اور سادہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. ٹارزن ایگری سروسز فار برادرز کمپنی کے زیر اہتمام ڈیرہ اللہ یار میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں زمیندار اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب میں ٹارزن ایگری سروس فورس برادری کمپنی کے بیچ اور ادویات کے حوالے سے کمپنی ڈی جی ایم الطاف سنگراسی نے بریفنگ دی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کھوسہ اتحاد کے مرکزی رہنما چیف زادہ میر محمد علی کھوسہ, سمیع اللہ کھوسہ, مقدم زدہ زونل مینیجر امیر بخش کھوسہ, ایریا مینیجر اکبر علی کھوسہ کا کہنا تھا کہ ٹارزن ایگری فورس برادری کمپنی پاکستان کی واحد کمپنی ہے جس کی زرعی بیج اور ادویات اعلیٰ کوالٹی اور فائدہ مند ہے, جس کے استعمال سے زراعت کو بہت فائدہ اور خوشحالی ہوگی. معیاری زرعی ادویات کے استعمال سے فصلات کو کیڑوں سے بچایا جا سکتا ہے.
خبر شامل کرتے ہیں سبی سے، جہاں مری قومی اتحاد کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی گرینڈ جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں مری قبیلے کے فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں ظہور مکسی کی اس رپورٹ میں۔ قوموں کی تعمیر و ترقیان کے اتحاد و اتفاق میں مضمر ہے۔ بلوچستان میں آج بھی قوموں کے وسیع تر مفادات کی خاطر قبائلی گرینڈ جرگے اور ان کے اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے ان کی بیٹھک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سبی میں تاریخی جرگیال میں مری قومی اتحاد کے زیر اہتمام مری قبائل کے 2 روزہ قومی جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں مری قومی اتحاد کے مرکزی چیئرمین میر عبدالنبی مری، میر عبدالقیوم مری، میر غلام علی مری کی سربراہی میں مری قبائل کے روشن مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ قوم کے فلاح و بہبود اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اس اتحاد سے اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دیکھیں، نظام بنانا اور اس کو بگاڑنا وہ ہم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جب تک قوم میں تعلیم نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا، تو یہ نظام درست نہیں ہوں گے۔ تو اس میں بجائے ہم کسی پر الزام دینے سے میرے خیال بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں اور قوم کو تعلیم اور شعور کی طرف اجاگر کریں۔ اگر تعلیم اور شعور آگا تو میرے خیال میں اس کا ہم کسی پر الزام بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور ہمارے قوم سے جو پسماندگی ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو ہمارا پیغام یہی ہے پورے قوم کے لیے کہ زیادہ تر کوشش کریں تعلیم کی طرف، تاکہ تعلیم ہو تو شعور بھی ہوگا۔ 2 روزہ قومی جرگے میں مقررین کی جانب سے مری قبائل کی نئی نسل کو دور جدید میں جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر انہیں علم کی روشنیوں سے منور کر کے ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے پر زور دیا گیا۔ مری قومی اتحاد بنا لیں، اور پھر ہم نے 6 مہینے پہلے مری قومی اتحاد تشکیل دی، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اس اتحاد کے اندر۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، قوم کو ترقی دینا، ان کے ایجوکیشن کے کام کرنا، میل ایجوکیشن ہو یا فیمیل ایجوکیشن ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مری برادری ابھی سے نہیں، کافی وقت سے جو ہے کافی مشکلات کے شکار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس دوری کو کم کرنے کے لیے ہم نے اتحاد بنائی ہے۔ بلوچستان میں آج بھی قومی ہماہنگی کو فروغ دے کر قبائلی رنجشوں کے خاتمے اور ان کے بہترین مستقبل کے تعین کیا جاتا ہے، جس میں قبائلی نظام کی روایت ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہور احمد، RNN نیوز سبی۔ خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں الوکیل واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ فلٹریشن کا افتتاح سید علی زین بہاری، حاجی محمد افضل اور ملک محمد شاہد پروجیکٹ آف کوارڈینیٹر نے کیا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رقص نیوز راؤ وسیم اکرم سے۔ جی وسیم اکرم، آگاہ کیجیے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حاصل پور کے نواحی علاقہ جمال پور الوکیل واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح بستی فاروق آباد نورپور زیر انتظام عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنائزیشن حاصل پور ہوا۔ واٹر فلٹریشن کا افتتاح سید علی زین بخاری، حاجی محمد افضل درالا صاحب ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل اور ملک محمد شاہد وارن پروجیکٹ کوارڈینیٹر NRSP حاصل پور نے کیا۔ الوکیل واٹر فلٹریشن پلانٹ کی کمیٹی صدر حاجی اختر حسین منیجر، حاجی الطاف حسین فنانس سیکرٹری، مظہر عباس انفارمیشن سیکرٹری، کاظم رمضان اور ممبر فاروق حسین پر مشتمل تشکیل دی گئی۔ محمد خیزر حیات خان ایڈوکیٹ، چیئرمین عاشق حسین خان ایڈوکیٹ نے NRSP حاصل پور کی پوری ٹیم خصوصاً ملک شاہد وارن اور البدر LSO جمال پور کا شکریہ ادا کیا۔ افتتاح میں خصوصی طور پر رفاقت علی پوار ایڈوکیٹ، میڈم شبانہ کوثر، ملک ندیم اقبال، ساجد سیول ایڈوکیٹ، سینئر صحافی، چیئرمین پرسن کلب جمال پور، سید مبارک علی شمسی، سٹی پریس کلب رجسٹر کے صدر ریحان علی عباسی، سینئر صحافی سید ذوالفقار حسین بخاری، صدر پریس کلب جمال پور، وائس چیئرمین پریس کلب جمال پور سید انوار الحق بخاری اور سرپرست اعلیٰ پریس کلب جمال پور عمران علی مغل، فرانس سیکرٹری حافظ محمد صدیق، معزز مہمان گرامی سابقہ وائس چیئرمین UC جمال پور حاجی محمد صدیق، ساجد ونجارہ، شاہد خان ونجارہ، حاجی نظر حسین نمبردار، صدر مرکزی انجمن تاجران جمال پور ماہر محمد یاسین کریم موہل نمبردار، حبیب آفتاب، شفیق الرحمان چندر، زین مبین و دیگران شامل تھے۔ رپورٹ وسیم اکرم، RNN نیوز حاصل پور۔ بہت شکریہ وسیم اکرم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔
यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।